بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں۔ نمبر ایک محبت کا حق، جیسے عبادات مثلا نماز، روزہ، حج، بخاری شریف پڑھنا، امامت کرنا، تبلیغ میں نکلنا، غرض جتنے نیک کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حق۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا اور گناہ سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا حق ہے۔ اس کی دلیل ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو؟ بے باکی اور گستاخانہ طور پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اللہ سے بے خوف ہوتے ہو۔ اگر خدا کا خوف ہوتا تو گناہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں نظر کی حفاظت کی ہمت نہیں ہے، ان کے لیے ایک فیچر بتاتا ہوں۔ اگر افریقہ کا ریڈیو اعلان کرے کہ آج ایک لڑکی جو پورے افریقہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے جنگل کی سیر کو جائے گی، اب ایک لالچی اور نظر کے چور اور رومانٹک مزاج نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، ایسا موقع پھر کب آئے گا؟ کچھ ملے نہ ملے دیکھ تو لو، دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ چنانچہ وہ جنگل میں اس لڑکی کو دیکھنے گیا۔ اس جنگل کو میں بھی دیکھ چکا ہوں اور کئی بار دیکھا ہوں۔ مجھے شیر دیکھنے کا شوق ہے۔ ایک مرتبہ وہاں 40-50 ہاتھی نظر آئے اور ہاتھی کے بچے بھی نظر آئے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاتھی کا یہ بچہ 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہوا ہے، مگر وہ انسان کے بچوں کی طرح دودھ کی شیشی نہیں پیتا، 1 ہی گھنٹے کے بعد ماں کے ساتھ بھاگنے لگتا ہے۔ تو جب وہ نظر باز جنگل میں گیا تو دیکھا کہ وہ لڑکی آ رہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ واہ، آج تو خوب دیکھنے کا موقع ہے، آج تو کام بن گیا۔ اتنے میں ایک شیر جھاڑی سے نکلا اور اس کو غصے سے دیکھنے لگا، بس اس کا تو پیشاب نکل گیا۔ اب اس لڑکی نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا کہ میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ کہا دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ میں آپ کو کیا دیکھوں، شیر مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو شیر کے خوف سے اور جان کے خوف سے نظر بچا رہا ہے کہ نہ جانے شیر کب اور کس پوزیشن سے حملہ کر دے، تو میں اپنی جان کس طرح بچاؤں گا؟ اب وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہے۔ اب کہاں گئی عاشقی؟ سب غائب ہو گئی نا۔ تو جو شیر کے پیدا کرنے والے سے ڈرتے ہیں، دراصل ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے۔ جہاز پر بیٹھتے ہی یہ شخص کالی ہو یا گوری یا پنڈلی تک ٹانگ کھولی ہوئی ہو کسی کو نہیں دیکھتا۔ جو دیکھتا ہے شیطان اسے ٹانگ لیتا ہے۔ جو لڑکیوں کی ٹانگ دیکھتا ہے شیطان اس کو ٹانگ لیتا ہے۔ اللہ کے دوست کا پتہ یہاں چلتا ہے کہ یہ اللہ کا دوست ہے یا نفس کا دوست۔ اگر اللہ کا دوست ہے تو اللہ کے فرمان کو توڑ کر اپنے دل کو حرام خوشیوں سے خوش نہیں کرے گا۔ اپنا دل توڑ دے گا مگر اللہ کا قانون نہیں توڑے گا۔ بتاؤ ہم غلام ہیں یا نہیں؟ تو مالک کا حکم توڑنا اچھا ہے یا غلام کو اپنا دل توڑ کر مالک کے حکم پر فدا ہونا چاہیے؟ میں زیادہ تقریر نہیں کروں گا، آج کل میری تکلیف بہت بڑھ رہی ہے۔ میں کل ہی ملاوی سے آیا ہوں اور آج یہاں آ گیا، آرام کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر بھی 4 اعمال بتاتا ہوں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ایک سفر میں ہیں۔ اس سفر کے دوران مختلف مقامات پر آپ کے جو بیانات ہوئے یہ اسی کا سلسلہ ہے۔ پھر بھی 4 اعمال بتاتا ہوں، آپ لوگ یہ 4 اعمال کر لیں تو ولی اللہ بن جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر ان 4 اعمال میں کوتاہی کی تو لاکھوں سال بخاری شریف پڑھنے کے باوجود نافرمان لکھے جاؤ گے، اور لاکھوں چلے لگا کر بھی نافرمانوں میں موت آئے گی، اور لاکھوں مدرسے کھولنے کے باوجود فاسقین اور نافرمانوں کے رجسٹر سے ایگزٹ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ نے اپنی دوستی کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے۔ آج کل ایک بہت بڑی تعداد ہر سال نفلی حج عمرہ کر رہی ہے۔ ایک بزرگ کا شعر ہے، اے قوم بحج رفتہ کجایت کجایت، معشوق ہمیں جاست بیایت بیایت۔ اے حج کرنے والوں کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا معشوق تو میرے پاس ہے، اللہ تو میرے پاس ہے، ادھر آؤ ادھر آؤ۔ اگر انسان ایک چلہ بھی کسی اللہ والے کے ساتھ لگا لے، تقوی سیکھ لے تو اللہ کا دوست بن جائے گا۔
تو جلدی سے 4 اعمال بتاتا ہوں اور ساری دنیا میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ نفلی حج و عمرے کے بجائے اللہ کو ناراض نہ کرنے کی عبادت کریں. چاہے نفل نہ پڑھو لیکن اللہ پاک کو ناراض نہ کرو. ایک سانس بھی مالک کو ناراض کر کے حرام خوشی استیراد نہ کرو. ایک شخص فرض واجب و سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے مگر ایک سانس اللہ کو ناراض کر کے دل میں حرام خوشی درآمد نہیں کرتا. نہ کالی کو دیکھو نہ گوری کو دیکھو، اسے دیکھو جس نے انہیں رنگ بخشا. تو وہ 4 اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1، داڑھی 1 مٹھی رکھ لو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں کے نزدیک 1 مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے اور مونڈنا حرام ہے. بیشتی زیور دیکھ لو، اور جیسے مونڈنا حرام ہے 1 مٹھی سے کم کرنا بھی حرام ہے. بعض لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں مگر 1 مٹھی نہیں رکھتے تو حرام سے پھر بھی نہ بچے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں تو 1 مٹھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں حکم ہو یا نہ ہو، میرا رسول جو حکم دے وہ بھی قرآن شریف کا حکم ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جس بات سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ. میرے نبی کے حکم میں اور میرے حکم میں فرق نہ کرو. میرے حکم کا جو درجہ ہے وہی درجہ میرے نبی کے حکم کا ہے. تو نبی نے جس بات سے منع کیا اس سے رک جاؤ. قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. نگاہوں کو نیچی رکھو، کسی کی بہو بیٹی اماں خالہ بہن سالی بھابھی کو نہ دیکھو. اپنی سالی اور بھابھی سے بھی پردہ ہے اور یہ 2 چیزیں بہت فتنے کی ہیں. بیوی کی سگی بہن یعنی سالی کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو میری بیوی کی سگی بہن ہے، اور وہ سالی بھی سر تسلیم خم رہتی. اور دلہا بھائی کہتی ہے، لیکن دلہا بھائی کہنے سے وہ سگا بھائی نہیں ہو جاتا. بہرحال سالی سے پردہ نہ کرنا بہت سخت فتنہ ہے. کراچی میں ایک صاحب سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ باریش تھے یعنی داڑھی والے تھے، دین کی ایک تبلیغی جماعت سے وابستہ تھے. اتنے دیندار تھے کہ کراچی کے بڑے بڑے اللہ والے لوگ ان کے پاس امانت رکھتے تھے مگر سالی سے پردہ نہیں کرتے تھے. لہذا بے پردگی کی لعنت سے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور رات کو 12 بجے داڑھی مڈا کر سب کی امانت لے کر اسی سالی کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر امریکہ بھاگ گئے. اسی طرح لوگ اپنے سگے بھائی کی بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ تو میری بھابھی ہے اور اس سے بھی پردہ نہیں کرتے. بس یہی عرض کرتا ہوں کہ زندگی کو غارت مت کرو، لاکھ وظیفے کرو، ہر سال حج و عمرے کرو، لیکن اگر خدا کی نافرمانی سے نہیں بچتے، خاص کر بد نظری سے نہیں بچتے، تو ولایت کا خواب بھی مت دیکھو. نگاہوں کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن پاک کا حکم ہے یغضوا من ابصارہم. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نظر کی حفاظت کرو. یہاں بخاری شریف پڑھانے والے بیٹھے ہیں. مولانا ہارون صاحب ڈربن میں شیخ الحدیث ہیں. بتاؤ زنا العین النظر بخاری شریف کی حدیث ہے یا نہیں کہ جو آنکھ نہیں بچاتا وہ آنکھ سے زنا کرتا ہے. تو کیا آنکھ کا زانی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. ہر سال حج و عمرہ کر لیا اور ولی اللہ ہو گئے. جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ ہرگز ولی اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے 2 حکم ہیں. ایک عبادت کرو یعنی جس بات سے اللہ خوش ہو وہ کام کرو، یہ اللہ کی محبت کا حق ہے. لیکن جس بات سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اس سے اپنے کو بچانا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا حق ہے، جس کی دلیل یہ آیت ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ارے ظالمو، تم حج و عمرہ اور وظیفے اور خیرات اور نیک کام تو کرتے ہو مگر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی گناہ سے نہیں بچتے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص فرض پڑھتا ہے، واجب ادا کرتا ہے، سنت مؤکدہ ادا کرتا ہے، زیادہ نفل نہیں پڑھتا، نہیں زیادہ نفلی حج و عمرہ کرتا ہے، البتہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، ایک سانس بھی اللہ پاک کی نافرمانی سے حرام لذت کی جھولی نہیں بھرتا، غیر شریفانہ طور پر مالک کے غیظ و غضب کے اعمال نہیں کرتا، ہر وقت ڈرتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، بس اسی غم میں مرا جاتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے،
مجھ سے کوئی قول، کوئی فعل، کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس پر میرا اللہ مجھ سے ناخوش ہو۔ یہ ولی اللہ ہے۔ دلیل یہ آیت ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ پیری مریدی کرنا، شیخ کا دامن اور ہاتھ پکڑنا، خانقاہوں میں جانا، بزرگوں سے دعائیں کرانا، سب کا حاصل یہی ہے کہ بندہ متقی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ گناہ نہیں چھوڑتا ہے تو اصلی مرید نہیں ہے۔ اصلی مرید وہ ہے جو ہر وقت یریدون وجہہ ہے، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن عادت اللہ یہی ہے کہ تقوی شیخ کے ساتھ رہنے سے ملتا ہے۔ جو اللہ کے لیے شیخ کے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تقوی دے دیتے۔ اس کی دلیل یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی سے رہو تاکہ تم میرے ولی بن جاؤ، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے اہل تقوی کے ساتھ رہو۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بغیر شیخ کامل کے گناہ سے بچنا نصیب نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی ارادہ کر لو۔ خالی علم سے بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ علم روشنی ہے، لیکن موٹر چلانے کے لیے روشنی کافی نہیں ہوتی، پٹرول بھی چاہیے، اور وہ ہے اللہ کا خوف جو اللہ والوں کے سینوں سے ملتا ہے۔ میرے پاس ایسے دوست آئے جو 80 سال کے ہو گئے تھے، لیکن جب میرے ساتھ رہے تو کہا کہ نظر کی حفاظت اب نصیب ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم نظر بازی سے نہیں بچتے تھے۔ اب بتاؤ کتنا سخت عنوان ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو دیکھو کہ اے ایمان والو، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، کسی کی بہن، بیٹی، خالہ اور ماں کو مت دیکھو۔ لوگ لڑکیوں سے دو طرح سے حرام مزہ حاصل کرتے ہیں، خاص طور پر ایئر ہوسٹس سے، کیونکہ آئے دن جہاز پر جانا پڑتا ہے اور جہاز کا سفر عام ہو گیا ہے۔ نمبر 1، اس کو پیار و محبت سے دیکھتے ہیں، اور نمبر 2، بعض لوگ غصے میں اس کو ڈانٹ لگاتے ہیں، لال لال آنکھوں سے حرام مزہ لیتے ہیں۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آبادی کے ایک شاگرد نے کراچی میں مجھے بتایا، دوران تعلیم حضرت مجھے کم عمری کی وجہ سے دیکھتے نہیں، پیار کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے، اور قصائی کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے، یعنی غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حالانکہ استاد تو غصہ کرتا ہے کہ نالائق تم نے سبق کیوں یاد نہیں کیا، تو غصے سے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ قصائی پر یاد آیا کہ میرے ساتھ ملاوی کے ایک سفر میں ایک افریقن قصائی تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم گوشت کاٹتے ہو تو بیوی کو مت کاٹنا، کیونکہ گوشت کاٹتے کاٹتے دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن بیوی کو محبت سے رکھنا۔ میں نے اس کو یہی نصیحت کی، اور اس نے اس پر عمل کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ تو میں اپنا 70 سال کا تجربہ پیش کرتا ہوں، خاص کر ان لوگوں پر جو میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، کہ بس یہی ایک عمل کر لو تو تم ولی اللہ ہو جاؤ گے کہ نظر خراب مت کرو، دل پر نظر بچانے کا غم اٹھا لو۔ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس غم سے اللہ مل جائے گا۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت نظر بچا بچا کے غم اٹھا رہا ہے، میرا قانون نہیں توڑ رہا ہے، اپنا دل توڑ رہا ہے، تو اللہ کو اس بندے پر رحم آ جاتا ہے، اور اللہ اس کے دل کا پیار لے لیتے ہیں۔ اور کیسے پیار لیتے ہیں؟ اس پر میرا ایک شعر سن لو، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ ایک بچے کو اماں نے کہا کہ بیٹا کباب مت کھاؤ، تمہیں موشن ہو رہے ہیں۔ وہ رونے لگا کہ میرے 9 بھائی کباب کھا رہے اور آپ مجھے کباب کھانے سے منع کر رہی ہیں، اور رونے لگتا ہے۔ تو ماں اس کو گود میں لے لیتی ہے، اپنے دامن سے اس کے آنسو پوچھتی ہے، اس پر اپنی ٹھڈی رکھتی ہے، اور پھر اپنے آنچل سے اس کو چھپا لیتی ہے، اور اس کا چمہ بھی لیتی ہے، اور کہتی ہے کہ بیٹا رو مت، جب تمہارا مرض اچھا ہو جائے گا تو ہم تمہیں پیٹ بھر کر کباب کھلائیں گے۔ جب ماں کو اتنا پیار آتا ہے تو جس نے ماں کی ممتا اور رحمت کو پیدا کیا، اس کو اس بندے پر رحم نہ آئے گا جو دوسرے بھائیوں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ خوب نظریں خراب کر رہے ہیں اور نامحرموں سے گپ شپ مار رہے ہیں، ساری دنیا حرام لذت لوٹ رہی ہے، اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے دل کو بچا کر غم اٹھا رہا ہے۔ تو کیا ان دونوں بندوں کو
نافرمان کو اور فرما بردار کو اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا؟ جو اللہ کے قانون کو نہیں توڑتے، اپنے دل کو توڑتے رہتے ہیں، ان کے ٹوٹے ہوئے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات قرب اور حلاوت ایمانی کی تجلیات ہر وقت نازل ہوتی ہیں۔ اور کیسے نازل ہوتی ہیں؟ متواترہ، مسلسلہ، وافرہ، بازغہ۔ اور اس بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ان سے ملیں گے تو ان کے قلب کی تجلی سے آپ کو چین ملے گا، ان کے چہرے سے اور آنکھوں سے اور ان کی گفتگو سے آپ کے قلب کو سکون ملے گا۔ اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے خدا اس نالائق امتی پر لعنت نازل فرما جو کسی کی بہو بیٹی پر نظر خراب کرتا ہے۔ تو نبی کی لعنت جس پر پڑے گی، نبی کی بد دعا جس پر پڑے گی، اس کے چہرے پر نور کیسے آئے گا؟ اس کے واعظ میں، اس کی تقریر میں، اس کی تحریر میں نور کیسے آئے گا؟ میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نظر بچانے سے غم تو آئے گا، مگر اللہ کا ایسا پیار، ایسی حلاوت ایمانی نصیب ہوگی کہ دنیا میں اس لذت کی کوئی مثال نہیں۔ نہ بوٹی میں، نہ کھجور میں، نہ سموسے میں، نہ بریانی میں، نہ مرنڈا میں، دنیا کی کسی چیز میں اس کا کوئی مثل نہیں۔ یہاں تک کہ یہ مزہ جنت میں بھی نہ پاؤ گے۔ نظر بچا کر حلاوت ایمانی پانے کا مزہ جنت میں بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ جنت میں نفس نہیں ہے، وہاں احکام نہیں ہے، وہاں جزا ہی جزا ہے، سزا ہے ہی نہیں، وہاں شریعت ختم، وہاں اللہ نفس کو ایسا مزکہ اور مجلہ کر دے گا کہ کسی کو گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آئے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، کیا دوبارہ دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ تو سب کہیں گے کہ ہرگز نہیں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اے اللہ، ہم دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ کیا یہاں کچھ کمی ہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک کمی ہے، وہ یہ کہ آپ کی راہ میں گردن کٹانے اور شہادت کا مزہ لوٹنے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جنت میں کوئی کافر نہیں ہے جس کی تلوار سر پر لگے اور ہم آپ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ تو نظر بچانے والوں کو بھی انشاءاللہ شہادت کا درجہ ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن میں دیکھ لو کہ جو اپنے دل کو بری خواہشات سے بچاتے رہتے ہیں اور دل پر غم اٹھاتے رہتے ہیں اور اندر اندر خون آرزو کا دریا بہاتے رہتے ہیں، تو ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ بھی شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور اس شہادت کا نام شہادت باطنیہ معنویہ ہے۔ تو 4 اعمال بتانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، اسی پر مضمون کو ختم کر رہا ہوں۔ بعض دوست ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے کہا تھا کہ 10 منٹ سے زیادہ بیان نہ کرنا، لہذا اب جلدی جلدی 4 اعمال بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھ لو، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے اور نیچے، تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اور یہ جو نیچے والے ہونٹ سے نیچے داڑھی کا بچہ ہے اسے بھی نہ کٹاؤ، تو آپ کا چہرہ روحانی بیوٹی پارلر ہو جائے گا۔ اب بڑی بڑی مونچھیں نہ رکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ۔ اور جب ایران کے 2 سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی مونچھیں رکھ کر اور داڑھی کٹا کر آئے تو آپ نے اپنا چہرے مبارک ان سے نفرت سے پھیر لیا۔ ان کی شکلیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہوئی۔ تو جب قیامت کے دن آدمی بڑی مونچھوں کے ساتھ اٹھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے نفرت ہو گئی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کیسے ملے گی؟ اس لیے اللہ کے بھروسے پر داڑھی رکھ لو تاکہ قیامت کے دن یہ شعر پڑھ سکو، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیاروں کی شکل بناؤ، شاہراہ انبیاء، شاہراہ اولیاء، انبیاء اور اولیاء اللہ کی اور اللہ کے دوستوں کی سپر ہائی وے مت چھوڑو، اور نافرمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کی شکل مت بناؤ۔ ہمت سے کام لو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کوئی ہنسے تو یہ شعر پڑھو، اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو، تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے۔ اور یہ کہہ دو میرے حال پہ تبصرہ کرنے والوں، تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے۔ تو چہرے کا ایک اسٹرکچر پیش کر دیا۔ اب دوسرا اسٹرکچر ہے کہ ٹخنا نہ چھپاؤ۔ امریکہ کے ہیلتھ سینٹر میں بورڈ لگ گیا ہے
کہ جو ٹخنا چھپائے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ سردی کے موسم میں موزہ پہن لو، نیچے سے جو لباس اوپر آ رہا ہو اگر اس سے ٹخنا چھپ جائے تو جائز ہے، جیسے موزہ نیچے سے آ رہا ہے۔ اور بیٹھنے یا لیٹنے کی حالت میں بھی ٹخنا چھپانا جائز ہے، جیسے چادر، کمبل، رضائی وغیرہ اوڑھنے سے اگر ٹخنا چھپ جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ عورتوں کا ٹخنا مت کھولنا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، عورتوں کو ٹخنا چھپانے کا حکم ہے۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی تاکہ بات نامکمل نہ رہے۔ جیسے ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دو گے تو اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ قرآن پاک میں ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، لیکن مولوی صاحب نے یہ وضاحت نہیں کی کہ یہ 10 گنا زیادہ آخرت میں ملے گا۔ ایک کنجوس کے پاس 10 اشرفیاں تھیں تو اس نے سوچا کہ کسی مولوی صاحب کو دے دوں تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ وہ جلدی سے گیا اور پیٹ کاٹ کاٹ کر جو 10 اشرفیاں جمع کی تھیں وہ ایک مولوی صاحب کو دے کر کہا کہ مولوی صاحب یہ خیرات لے لو۔ مولوی صاحب کا کیا پوچھنا کہ خیرات مل رہی ہے، سبحان اللہ۔ مولوی صاحب مقروض تھے، غریب آدمی تھے، جلدی سے خیرات لے لی۔ اب اس کنجوس نے کہا کہ اللہ میاں جلدی 100 اشرفیاں دو، کیونکہ 1 پر 10 کا وعدہ ہے۔ لیکن جب کئی دن تک اس کو 100 اشرفیاں نہیں ملیں تو مارے غم کے اس کا برا حال ہو گیا۔ جب غم زیادہ ہوتا ہے تو موشن شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو دست شروع ہو گئے۔ تو وہ باہر موشن کرنے کے لیے گیا، کیونکہ گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہاں ایک پہاڑی سی تھی، اس میں گاؤں والے پاخانہ کرتے تھے۔ گاؤں والوں کی عادت ہوتی ہے کہ ضرورت سے فارغ ہوتے ہوئے انگلی سے یا تنکے سے زمین کھودتے رہتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی زمین کورید رہا تھا۔ اچانک ایک تھیلا نظر آیا۔ کسی زمانے میں وہاں کسی نے اشرفیاں دفن کی تھیں، وہ اسے مل گئیں، تو اس نے مارے خوشی کے استنجا بھی نہیں کیا اور جا کے اس مولوی صاحب کو کسی اور گاؤں میں پکڑا اور عین بیان کے وقت کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مولوی صاحب تم نامکمل بیان کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو دیکھو مولویوں کا استاد بنا ہوا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جب بیان کیا کرو تو یہ بھی کہا کرو کہ 1 کے 10 تو ملتے ہیں، لیکن مروڑے بھی غضب کے آتے ہیں، یعنی موشن بھی لگتے ہیں، پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے۔ درد کو اردو میں مروڑ کہتے ہیں۔ تو ہر وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہو اس سے ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں، میں بہت مدلل بات کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، لباس کا جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ہوگا تو جسم کا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا۔ فتح الباری شرح بخاری 14 جلدوں میں ہے۔ اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ لکھا ہے فَإِنَّ ظَاهِرَ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْبَالِ، تمام حدیثوں کو سامنے رکھنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن سہل رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا سفیان بن سہل لا تسبل فإن اللہ لا يحب المسبلین، ٹخنا مت چھپاؤ، ٹخنا چھپانے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ تو 2 اسٹرکچر ہو گئے۔ اب 2 فنیشنگ بتاتا ہوں۔ نمبر 1، نظر کی حفاظت کرو، اگر نہ دیکھنے سے جان بھی چلی جائے تو جان دے دو مگر اپنے مالک کو ناخوش نہیں کرو۔ آج ارادہ کرو کہ ساری زندگی نظر بچ، اگر کوئی خوبصورت شکل سامنے آ جائے تو نظر بچانے کا غم اٹھا لو۔ اللہ کے راستے کا کانٹا سارے عالم کے پھولوں سے افضل ہے، اور انشاءاللہ اس غم سے خدا کو پا جاؤ گے، اور ایسا درد دل نصیب ہوگا کہ آپ تمام اولیاء اللہ سے بڑھ جاؤ۔ جو نظر بازی کرتا ہے وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا، لیکن جو ولی اللہ رومانٹک مزاج ہو اور اس عاشقانہ مزاج کے باوجود اپنی نظر بچا کر غم اٹھاتا ہو، اس کے درد بھرے دل کی تجلیات اور اس کے درد بھرے دل کی انوار کو دوسرے نہیں پا سکتے۔ آج سے وعدہ کر لو کہ ہم آنکھوں کا زنا نہیں کریں گے، اپنا دل توڑ دیں گے، مگر اللہ کا حکم یغضوا من ابصارہم نہیں توڑیں گے۔ آج اس بات کا ارادہ کر لو، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بد نظری کی وجہ سے بعض لوگوں کا خاتمہ خراب ہو گیا، کیونکہ کوئی حسین یا حسینہ دل میں گھس گئی یا گھس گیا تو مرتے وقت دل سے وہی نکلا۔ لہذا اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ لوٹے میں جو ہوتا ہے ٹوٹی سے وہی نکلتا ہے۔ اگر دل میں دنیاوی حسین ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت وہی نکلیں۔ اللہ کے راستے کا غم بہت مزیدار غم ہے، اس میں اتنا مزہ ہے کہ کچھ نہ پوچھو، اور یہ سب مرنے والی لاشیں
جو ہیں یہ سب لاشے ہیں. ان پر تو جب زندگی ہی میں بڑھاپا آ جائے گا تو لوگ نفرت کر کے بھاگ جائیں گے، اور مرنے کے بعد تو نہ کوئی مجنوں ملے گا نہ کوئی لیلا ملے گی. میرا شعر سن لو. قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی. ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی. اللہ کی شان ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ کے بعد الا اللہ دیا، یعنی لیلا سے بچو تو اللہ ملتا ہے. اگر کوئی کسی لیلا کو پیار کر رہا ہے اور اس لیلا کو اچانک ایک سخت بدبودار موشن آ جائے تو بتاؤ پھر کیا ہوگا. یہ ہگنے موتنے والی لاشوں پر مرنے والا انٹرنیشنل الو اینڈ منکی اینڈ ڈونکی ہے. یہ مولا کو ناراض کر کے لیلا کے چکر میں پڑا ہوا ہے. بتاؤ مرنے والوں پر مرنا عقل مندی ہے؟ چند دن میں شکل بدل جانی ہے. شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں. امیر صاحب نے پڑھا تھا، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. اور چوتھی چیز ہے دل کی حفاظت. بس اب اسی پر تقریر ختم کرتا ہوں. دل میں گندے خیالات مت آنے دو. کبھی شیطان ایسا الو بناتا ہے کہ پرانے گناہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے بچپن میں یا جوانی میں یہ گناہ کیا تھا، اب اس کا مزہ یاد دلا رہا ہے. ایسے میں فوراً لاحول پڑھ کر میرا شعر پڑھ لو. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں جن سے رب میرا اے دوستو ناراض. اللہ کو ناراض کر کے حرام لذت پہ مر رہا ہے، اور مرنا برائے لیلا ہے. اگر لیلا پر مر گیا اور مولا نہ ملا تو بتاؤ دنیا سے کتنے محروم جاؤ گے. جس پر مرے تھے مثلاً دکان پر، کاروبار پر، موٹر پر، قالین پر، سموسا پاپڑ پر، وہ سب تمہیں بھلا دیں گے اور تم خالی کفن میں قبرستان جاؤ گے. لہذا اگر مولا کو بھی نہ پایا اور دنیا بھی چھوٹ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ اگر اللہ کو حاصل کرو اور تقوی سے رہو تو انشاءاللہ مولا کے پاس مولا کو ساتھ لے کر جاؤ گے. پھر اس سے بڑھ کر کون مالدار ہوگا؟ نظر بچانے کا یہ میں نے بہت مشکل پرچہ پیش کیا ہے. اللہ اپنی راہ کو ہم سب پر آسان فرما دے. نظر بچانے پر ہم کو حلاوت ایمانی عطا فرما دے. اے مولا سب گناہوں سے ہم کو بچا. نافرمانی کی حالت میں موت سے مجھ کو، میری اولاد کو، آپ کو اور آپ سب کی اولاد کو بچا لیجئے. بس یہ 4 اعمال جو بتائے ہیں ان سب پر عمل کر لو، پھر آپ مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے. آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم. نظر بچانا بہت شارٹ کٹ راستہ ہے. حرام عادتوں کو پھانسی دے دو گے تو اللہ ایسے جذب فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں اتنا نالائق تھا اور اللہ نے مجھے اتنا قرب عطا. مخلوق بھی آپ پر تعجب کرے گی کہ اس کی تقریر میں اب کیسا اثر آ گیا ہے. آج سے مرنے والوں پر مرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور کسی کا فرسٹ فلور مت دیکھو، ورنہ گراؤنڈ فلور سے پالا پڑے گا، اور گراؤنڈ فلور میں آگے سے عرق گلاب نہیں پاؤ گے، پیچھے سے زعفران نہیں پاؤ گے. بس ایک نصیحت سن لو کہ اپنے مولا کو ناراض کر کے اپنے قلب میں حرام خوشیاں لانے کی غیر شریفانہ حرکت مت کرو. اگر انسان ہو، اگر شرافت و حیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر حیا ہے، کچھ شرم ہے، تو جس کی کھاتے ہو اس کی روٹی کھا کر ان کو ناراض مت کرو. اللہ ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم. تو بہت احتیاط سے حضرت سے کہا گیا تھا کہ 10 منٹ سے زیادہ بات نہ کریں، کیونکہ صحت ناساز تھی، سفر طویل تھا. لیکن پھر بھی اہل اللہ جب اللہ کے بندوں کی محبت میں ان کی ہدایت اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے بولنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک جو کچھ ضروری اچھی باتیں ان کے دل میں ڈالتا ہے اس میں کمی نہیں کرتے، اس کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی طاقت بھی دے دیتا ہے. اس طرح حضرت نے یہ جو بیان کیا ہے یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں پورا ہوا ہے. تو میں نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے سلسلے کو روک کر آج حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ آپ لوگوں کو اس لیے سنایا
کہ طلباء خاص طور سے مدرسے میں رہتے ہیں، مدرسے میں بھی گناہ ہونے کے امکانات ہیں لیکن کم ہیں، لیکن جب آدمی ماحول سے نکلتا ہے، گھروں کی آزادی، بے پردگی، محلوں کے حالات، بازاروں اور مارکیٹوں کے حالات سے گزرتا ہے تو اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ جوانی میں آدمی اپنے آپ پر قابو بھی نہیں پاتا، ایسے ساتھی بھی نہیں ہوتے جو مل کر یہ طے کر لیں کہ بھئی ہم کوئی اچھے کام کریں گے اور نہیں تو پھر کوئی خراب کام تو نہیں کریں گے۔ تو اس وجہ سے گھروں میں جانے کے بعد بہت مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، اور بعض طالب علم پڑھنے لکھنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں تو بڑا وقت ان کا کتابوں کے ساتھ ہی گزر جاتا ہے، لیکن چھٹیوں میں موبائل کے ساتھ گزرتا ہے، اسمارٹ فون کے ساتھ۔ اسمارٹ فون 6 ماہی کی چھٹیوں میں چھپوا کر آپ لوگوں کو تقسیم کیا گیا، بہت اچھا، خوبصورت اور بہت پیسہ خرچ کر کے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ پھر آپ سالانہ کی چھٹی میں جائیں تو اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے مضرات سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ بیان میں نے اس لیے سنا دیا کہ اس دور میں بہت سے گناہوں کے اسباب ختم ہو گئے ہیں، اس میں لوگوں کو دلچسپی نہیں رہی۔ اب جو گناہ ہیں وہ شراب و کباب کے اور جو ہے زناکاری اور بدکاری کے ہیں، اور اس کے لیے جو اسمارٹ فون ہے وہ بہت ہی زہر حلاحل ہے، جس سے آدمی کا جینا مشکل ہے، بچنا مشکل ہے۔ ایسا زہر جس کا تریاق تلاش نہیں کر سکے علماء کرام، ایسا زہر ہے یہ۔ اس زہر سے اپنے آپ کو بچانے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اگر تریاق ہوتا ہے تو چلو زہر کی کوئی ہمت کر لے کہ اس کے بعد تریاق لے کے آئے، لیکن ابھی تک علماء کوئی بھی نہیں بتا سکا، نہ دنیا کے ماہر نہ دین کے ماہر، کہ اس اسمارٹ فون کے مضر پہلوؤں کا تریاق کیا ہے۔ وہ تو زہر ہے، یہ ثابت ہو گیا، لیکن اس کا تریاق کیا ہے؟ تا تریاق از عراق آوردہ شود، مار گزیدہ مردہ شود۔ اس لیے یہ مار ہے، یہ ناک سانپ ہے جو آپ کو ڈس رہا ہے، تو اس کے زہر سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے دین، دیانت، تقوی، پرہیزگاری، دین کے بڑے بڑے مناصب پر پہنچ کر، بڑے بڑے خدمات جلیلہ عالیہ کے اوپر پہنچ کر بھی اس سے اگر نہیں بچ سکے، نظر کی حفاظت نہیں کر سکے، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو زنا سے نہیں بچا سکے، تو پھر زنا حقیقی میں بھی پہنچنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، چاہے کتنے بڑے بڑے مقامات و مرتبے پر آدمی پہنچ جائے۔ اس لیے کہ نفس جو ہے، دل جو ہے، وہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ جب آپ ایسے کریں گے اس کا اثر ہوگا، بہت اثر ہوگا، ان مناظر کے دیکھنے کا، ان باتوں کو سننے کا، ان ڈراموں کو دیکھنے کا، اور ڈراموں سے آگے چل کے فلموں کو دیکھنے کا۔ اللہ اکبر، جو برا اثر دلوں پر ہوتا ہے، اور قلوب جس طرح مردہ ہو جاتے ہیں، اور جس طرح پوری باطن میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے بھائی، مبتلا مصیبت ہو کے پچھتانے کے بجائے اہل اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تھوڑی ہمت کر لو، مبتلا ہی مت ہو اس کے اندر، اس لیے کہ جو گڑھے میں گرا نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل سکتا ہے، اس لیے گڑھے میں گرنے کا خطرہ مولتے ہی کیوں ہو۔ تو یہ طے کرو کہ ان اہل اللہ اور بزرگان دین جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی امت مسلمہ کو اور بالخصوص اہل دین کو تقوی و طہارت پر لانے میں گزار دی، اور اللہ کے لاکھوں بندے متقی بنے، پرہیزگار بنے، ان بزرگوں کے صدقے طفیل میں اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جو زندگیاں باقی ہیں ہر قسم کی گندگیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے مانگنا، دعا بھی کرنا، کوشش بھی کرنا۔ اگر آپ نفس کے حوالے ہو جائیں گے، نفس تو کبھی ہمیں صحیح رستہ نہیں دکھائے گا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جب اللہ نے فرما دیا تو اس کے خلاف کون بول سکتا ہے؟ اس کا کام ہی ہمیں برائی میں ڈالنا ہے، لہذا شیطان کا کام بھی برائیوں میں ڈالنا ہے اور نفس کا کام بھی برائیوں میں ڈالنا ہے، اور یہ دو دشمن ہیں، ان دو دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہے، زندگی بھر کا مقابلہ ہے، آخر وقت تک کا بھی مقابلہ ہے۔ اس میں مسلسل ہم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس واسطے
نظر کی حفاظت کرو، زندہ نامحرموں سے بھی اور تصویری نامحرموں سے بھی، اس لیے کہ تصویریں سب نامحرم ہیں، جو فلمیں ہیں اور جو یہ سب آج کل خبریں بھی آتی ہیں، تو بہت سے ہمارے اپنے لوگ بھی سوشل میڈیا پر کوئی خبر نشر کرتے ہیں تو عورتیں ہوتی ہیں تو عورتوں کے ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، لڑکیوں کی تصویریں ڈالتی رہتی ہیں، فلاں لڑکی فلاں نامحرم کے ہندو کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی۔ بھائی صرف اس کی خبر دے دینا بھی کافی ہے، لیکن وہ لوگ تصویروں کے ساتھ ڈالتے ہیں۔ اب آدمی تصویر دیکھتا ہے، تصویر مرد کی ہو یا عورت کی، دیکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف نیوز پڑھ رہے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں، اور ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں، آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل بھی خراب ہوتا ہے۔ بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا، اس لیے آنکھ چین سے رہنے نہیں دیتی۔ اب حضرت نے شروع میں بتایا واقعہ، نیک آدمی، داڑھی واڑی بھی تھی، نمازی بھی تھے، پابند بھی تھے، بہت اچھے تھے، سب کچھ تھا، لوگوں میں ان کی بڑی عزت بھی تھی، لیکن بے پردگی کی تو ایک دن اپنی سالی پر نیت خراب ہو گئی اور داڑھی واڑی منڈا کے پینٹ بشرٹ پہن کے سالی کو لے کے بھاگ گئے اور لوگوں کی امانتیں بھی لے کے بھاگ گئے جو لوگوں نے بھروسہ کر کے رکھایا تھا۔ ایک واقعہ حضرت نے بتایا، سینکڑوں واقعات ایسے ہر طرف چوطرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اس لیے بھائی اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، یہ ہلاک کرنے کا طریقہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رحم فرمایا کہ ہمیں اپنی جانیں ہلاک کرنے سے بھی منع کر دیا، ہم اپنا ایمان ہلاک کرنے سے بھی نہیں ڈر رہے، تو اپنا ایمان بچانے کا یہی طریقہ ہے۔ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آج آپ لوگوں کو یہ بات سنایا ہے کہ حضرت کا موضوع بطور خاص یہی مرض ہے، اور اس مرض سے کوئی مانے نہ مانے محفوظ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب الحمدللہ بعض لوگ ہیں کہ ہم بھی نہیں سمجھ سکتے کہ یہ آدمی بھی ایسی چیزوں میں مبتلا ہوگا، لیکن جب وہ حال دل بتاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ سب ایسے بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، اس سے آگے کے لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اور رمضان شریف بھی میں آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں، شعبان کے 10 دن، رمضان شریف پورا اور شوال کے 10 دن، جو شعبہ عالمیت کے طلباء ہیں 50 دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ 50 دن میں اپنا ایمان بچانے کی فکر کرنا، وہی کامیاب ہوگا جو صدق دل سے اللہ سے عہد وفا کر کے چلا ہوگا، اور یہ طے کر چکا ہوگا کہ ہم جب تک جو ہے زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، با وفا بندے بن کر رہیں گے۔ جس نے یہ عہد پختہ کر لیا ہے اور میثاق وثیق کر لیا ہے وہی بچ سکتا ہے، باقی محض خیالوں سے، ارادوں سے، اچھی تمناؤں سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کمزور خوبیاں ہیں، ان کمزور طاقتوں سے ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ مصمم ارادہ نہ ہو کہ ہر ایک سے ٹکرائیں گے، یہاں تک کہ جان بھی دے دیں گے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جب تک ایسا پختہ ارادہ نہیں ہو جائے گا نہیں ہوگا، پھر آدمی یہی پچھتاتا ہے، ارے تھوڑی ہمت کر لیتا تو اچھا تھا، تھوڑی ہمت کر لیتا تو اچھا تھا، بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ ہے۔ پہلے ہی سے آدمی پختہ ارادہ کرے اور تقویٰ کی روش پر چلے۔ بہت سے طالب علم پڑھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب کاموں میں لگیں گے، اپنی مصروفیات میں لگیں گے۔ بہرحال یہ چیز اگر ہم نے نہیں سیکھ لی ہے کہ گناہ سے بچنا سب سے بڑی عبادت ہے، اگر یہ ہم نے نہیں سیکھا ہے تو پھر ہم بہت خسارے میں رہیں گے، بہت نقصان میں رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جو عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، اور ایک شخص ہے جو عبادت صرف فرض واجب سنت موقدہ ضروری عبادت کرتا ہے
البتہ گناہوں سے بہت اہتمام سے بچتا ہے۔ آپ کے نزدیک دونوں میں کون افضل ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں گناہوں سے بچنے والے کے معادل کسی کو قرار نہیں دیتا۔ تو یہ فہم ہے جو حضور کی دعا سے ملی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دین کی فہم و دین کی سمجھ۔ وہ فرما رہے گناہوں سے بچنے سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی عبادت گناہوں سے بچنا ہے۔ حضور نے بھی یہی فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے، عابد نہیں اعبد الناس ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو زیادہ عبادت تو نہیں کرتا پر گناہ بھی نہیں کرتا، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تب یہیں سے ابھی سے ذہن بنا، امتحان کی فکروں میں تو سب جٹے ہوئے ہیں، یہ امتحان اتنا مشکل نہیں جو امتحان اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، وہ بہت ہے، وہ بہت مشکل امتحان ہے۔ اس لیے اس امتحان کی جتنی تیاری کر رہے ہو، 50 دن گھر میں رہنے کے زمانے میں گناہ سے بچنا کہ ایک گناہ بھی اللہ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو، اس کی فکر، اس کی تیاری، اس کی کوشش بھی ساتھ ساتھ جاری رکھو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اصل تو ہم پیدا ہوئے ہیں بندگی کی آزمائش کے لیے، علم کے امتحانات کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ علم تو اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، لیکن ہم پیدا ہوئے ہیں عمل کے امتحان کے واسطے۔ عمل کے امتحان کی فکر بھی بہت رکھو، اور اب مسجد جا کر اللہ تعالیٰ سے دونوں امتحانوں میں، علم کے امتحان میں اور عمل کے امتحان میں، دونوں میں کامیاب ہونے کی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگو، دعا مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، سب کے لیے اللہ سے دعا مانگو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔